میں صرف ان کے خلاف ہوں جو جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں, جو پیاری جو عظیم ہستیاں ہیں جیسے غوث پاک ہیں, داتا گنج بخش ہیں, ان کے ساتھ اور عجیب عجیب قسم کی کہانیاں جوڑ دیتے ہیں صرف اپنی کاروبار کو بڑھانے کے لیے, اپنی دکان کو گرم رکھنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے ساتھی, امید کرتی ہوں آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, مزے میں ہیں اور اپنی لائف کو خوب انجوائے کر رہے ہیں. جی تو جناب, میں نے جو فنی کلپس کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کو آپ نے بے انتہا سراہا ہے اور آپ نے بڑے اچھے اچھے اس پہ کمنٹس بھی کیے ہیں, تو اس کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو فنی کلپس دیکھنا بھی بہت اچھا لگتا ہے. تو جناب اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو مفتی طارق مسعود کی ایک تھوڑا سا میرے ساتھ وہ آپ لوگوں نے ایک ٹھپا سا کچھ لوگوں نے لگا دیا ہے کہ جی پتہ نہیں میں جان بوجھ کے ان کے خلاف بات کرتی ہوں یا میں کسی بابے کے خلاف جان بوجھ کے بات کرتی ہوں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. میں صرف ان کے خلاف ہوں جو جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں, جو پیاری جو عظیم ہستیاں ہیں جیسے غوث پاک ہیں, داتا گنج بخش ہیں, ان کے ساتھ اور عجیب عجیب قسم کی کہانیاں جوڑ دیتے ہیں صرف اپنی کاروبار کو بڑھانے کے لیے, اپنی دکان کو گرم رکھنے کے لیے. تو میں اس چیز کے خلاف ہوں. ان ہستیوں کی جو کرامات ہیں ان کو بیان کیا کریں, نہ کہ ان کے ساتھ 4-5 لگا کے ان کو بیان کیا کریں اور لوگوں کو ورگلایا کریں, اسلام کو غلط راستے پر لے جانا چھوڑ دیں. صرف میں یہ کہتی ہوں اور صرف میں یہ چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو لگتی ہے تو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے. اچھا تو چلے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. ویڈیو دیکھیں گے اور پھر کریں گے اس پر تھوڑی سی بات چیت. اور یہ مرسل کی تباہی میں آپ کو بتاؤں, یعنی یہ مرسل جو اس طرح کے چھوٹی ہوئی جو روایتیں ہیں وہ انہوں نے دین کے اندر بڑا بیڑا غرق کیا ہے. میں آپ کو یہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں زیادہ ہی کمزوریاں پائی جاتی ہیں نا, اور فقہ شافعی اور فقہ جو حنبلی ہے وہ کتاب و سنت کے قریب ہے, وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں, وہ چونکہ حنفی پیدا ہوئے تھے, بعد میں انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ دور حاضر میں اسلام اس امت کے اندر اماموں کی اندھی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. یہاں پہ وہ دیوبند بریلوی کہہ رہے تھے نہیں شاہ ولی اللہ تو ہمارے تھے, کٹر حنفی تھے. انہوں نے تقلید کو لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے اور گمراہی کا دروازہ. حجت اللہ البالغہ کے نوٹس ریسرچ پیپر نمبر 13 کے عنوان سے ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں. اور شاہ ولی اللہ پہ میرا مسئلہ نمبر 113 ہے, وہ بھی تیرے ہی ہے 13. انلکی نمبر, وہ امریکن وہ 7 کو لکی نمبر کہتے ہیں, وہ 13 کو یہ انلکی ہے تھوڑے سے جو تسی جھوٹ مارے نا, پکڑا گیا تھوڑا. سر علماء سے پوچھے گا بھی ایک طریقہ ہوگا نا. ایک طریقہ جو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ مسئلہ پوچھیں, اس کے بعد ان کا چہرہ دیکھیں کہ وہ چہرہ کہیں فیوز تو نہیں اڑ رہا, تو آپ خاموشی اختیار کر لیں. یا وہ مسئلہ بتائیں اور سوال گندم جواب چاہ نہ دے رہے ہو پھر بھی خاموشی اختیار کر لیں, چاہے آپ کو سیٹسفائی نہ ہوئے ہوں. یہ طریقہ یہ ہے جو یہ بتاتے ہیں. ہم ایک آسان سا طریقہ بتاتے ہیں کہ علماء سے پوچھیں کہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے جو آپ نے بیان کی ابھی, کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے, اس کا ذرا ریفرنس دے دیں. یہ تو پھر وہ سمجھتے ہیں ہمیں گالی دے دی اس نے. میں آپ کو ایک اپنے جاننے والے کا واقعہ سناتا ہوں. 2008-9 کی بات ہے. ہماری دعوت سے کچھ لوگ ریورٹ ہوئے. ایک بھائی تھے سیالکوٹ کے, انہوں نے آگے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. تو ان کے ایک جاننے والے بھائی تھے, انہوں نے کورین لینگویج میں کورس کیا ہوا تھا اور وہ آگے پڑھاتے بھی تھے. سیدھے سادھے مسلمان تھے. ان کو جب پتہ چلا کہ یار میں نے اگر یہ لینگویج سیکھی ہے تو مجھے تو قرآن حدیث بھی پڑھنا چاہیے, تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا. تو ان کو پتہ چلا ہماری تو نماز بھی ٹھیک نہیں, ہمارے عقیدے بھی ٹھیک نہیں, ایک ایک چیز کے ہرچائی خراب نکل آئی. اے بھی موسی ہے, اے بھی الی لگی ہے, اے بھی گل سڑ گئی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ تو سارے سمجھ رہے تھے اپنے فریج میں رکھی ہوئی ہے. وہ فریج نہیں تھا, ہیٹر میں رکھی ہوئی تھی چیزیں, وہ بھی گرمیوں کے موسم میں. سب کچھ خراب ہو گیا. وہ ایک کوئی مسئلہ کہتے ہیں درپیش ہو. انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا. کہتے ہیں میں ایک دیوبندیوں کی مسجد تھی سیالکوٹ میں اس مسجد میں مجھے پتہ چلا بہت بڑے مفتی صاحب ہیں, تو مجھے کسی نے کہا ان سے آپ مسئلہ پوچھیں. کہتے ہیں میں وہاں گیا. آپ دیکھیں ان کی اور مفتی کی وہ پہلی ملاقات ہے. اس وقت یوٹیوب کا فتنہ بھی عالمی نہیں تھا, یعنی لوگ مجھے تو نہیں جانتے تھے. میری ویڈیوز تو 2010-11 کے بعد آنی شروع ہوئی ہیں, لیکن یہ مزاج مجھ سے پہلے کے ہی علماء کا ہی ہے. اب تو میری وجہ سے بھی ہو گیا نا, کوئی مسئلہ پوچھے نا کہ یہ اس کا انٹرنیشنل نمبر. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, آپ کسی عالم سے کہیں یہ جو حدیث بیان کی اس کا انٹرنیشنل نمبر بتائیں, آگے انشاءاللہ آپ کا وہ اکرام مسلم کرے گا. پھر اس زمانے میں جب کہ یہ چیزیں نہیں تھی, جب دنیا میں یہ آواز نہیں گونج رہی تھی کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, اس زمانے کی 2008-9 کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں
مفتی صاحب سے کہا کہ سر میں نے ایک مسئلہ اس طرح ڈسکس کرنا ہے. تو کہتے ہیں میں نے مسئلہ سامنے رکھا اور میں نے کہا کہ سر میں ایک ریکویسٹ آپ سے کروں گا کہ اس کا جواب آپ نے قرآن و حدیث سے دینا ہے. ہائے 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 ہائے, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی موٹی گالی نکال دی اس نے. یہ دیکھ لیں, حالانکہ دنیا میں کسی ٹیچر سے آپ انگلش کے پروفیسر سے جا کے پوچھیں نا کہ سر مجھے آپ جو ہے وہ کمپیٹنسی کے اسپیلنگ بتا دیں کہ کیا ہوتے ہیں, اور سر مجھے دیکھیے آپ آکسفورڈ ڈکشنری سے بتانے ہیں جو اس میں لکھے ہوئے ہیں, تو کیا کہے گا کہ بیٹا ہم نے بھی وہیں سے سیکھا ہوا ہے, وہی بتائیں گے, آپ جا کے بے شک میچ کر لیں, انشاءاللہ بیٹا نکلے گا. کتا بنے گا آگے سے وہ, تو مولوی کیوں بن جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک انگلش کے پروفیسر کے دل میں جو ایک آکسفورڈ کی ڈکشنری کی عقیدت ہے نا, وہ عقیدت بھی ایک مولوی کے دل میں قرآن و سنت کی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے مطابق نہیں چل رہا, اور وہ پروفیسر آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق چل رہا ہے. سیدھی جی گال ہے. مجھے آگے کوئی کہے کہ جی آپ علی بھائی یہ مسئلہ ہے یہ, لیکن مجھے بتانا ہے کہ صحیح بخاری میں اس حوالے سے کون سی حدیث ہے, تو مجھے تو کوئی غصہ نہیں چڑھے گا. تو وہ کہتا ہے جب میں نے مفتی سے کہا نا مجھے آپ نے قرآن حدیث سے بتانا ہے, تو کہتا ہے کہ وہ اس کے وہی طوطے کیا اڑ گئے, وہ اس کو غصہ آ گیا, اور اس نے غصے میں جملہ بولا کہ آپ کو پتہ ہے ہم سے جو اس طریقے سے آ کے سوال کرے ہم اسے کیا کہتے ہیں, طریقہ کیا ہے؟ وہ گالی نکالی ہے اس نے, یا اس نے کہا کہ میں کوئی مطلب دوسرے فرقے سے ہوں. کہتا ہے ہم تو اسے کافر سمجھتے ہیں جو ہم سے قرآن و حدیث سے مسئلہ پوچھے. تو اب وہ بیچارہ بالکل سیدھا تھا, وہ ایک کلین شیپ بندہ, اس کو ایک مفتی کہہ دے کہ تم کافر ہو. اب تو خیر کلین شیپ والے ان کے قابو نہیں آتے ہیں, لا کے ہاتھ ہی پھڑا دیں گے, ساڑی ویڈیو ویک دینے. یہ پرانے زمانے کی گلاں میں تمہیں کہہ رہا, پرانے زمانے, پرانے فرقے, پرانے بزرگ, پرانیاں گلاں. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ علی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں. میں تو آج تک یہی سوچ رہا ہوں کہ میں نے غلطی کون سی کی ہے. میں کہا تمہیں پتہ ہی نہیں تو کیڑی ویڈی غلطی کر چڑی ہے. وہ تو نہیں تھا ایکسپیکٹ کر رہا, وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس سے مطلب ایک دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں آپ دنیاوی پروفیسر کلاس میں پڑھا رہے ہیں نا, آپ اس کی غلطی نکال دینا. کلاس میں اعلانیہ اسٹوڈنٹس غلطی نکالتے ہیں نا کہ سر یہ جو آپ کی وہ لائن چھوٹ گئی ہے, یہ فلاں ڈیجٹ چھوٹ گیا ہے. آج تک وہ پروفیسر کتا بنا ہے کہ تجھے تمیز نہیں بات کرنے کی. وہ کہتا ہے سوری, سیدھا کر دیتا ہے. غلط لکھا ہو اور کوئی شخص کہہ دے اور وہ اڑا ہو پروفیسر, وہ کہ نہیں, وہ کہ میں نے صحیح لکھا ہے, اور آپ کہیں نہیں سر یہ آپ نے جو ٹیکسٹ بک لکھوائی ہے اس میں تو یہ لکھا ہے, یہ ذرا دیکھ لیں آپ بھی. وہ کتا بنے گا آگے سے, وہ کہے گا بیٹا لائیں ذرا میں دیکھوں. وہ دیکھے گا کہ ہاں تھینک یو بیٹا, یہ تھینک یو, ایک کہے گا پھینک دیو چک کے بعد. یہ دنیاوی پروفیسر ہی کہتا ہے تھینک یو, مولوی کہتا ہے پھینک دیو. اسی بات کے پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کو سنیں اور جو اچھی بات ہے وہ لے لیں. تو اتفاق سے ایک گروپ چلتا تھا, میں نے اس میں آپ کی ویڈیو شیئر کر دی. اچھا. تو انہوں نے کہا نہیں, جتنے بھی گروپ کے ممبرز تھے ان کو کہا نہیں بھائی ان کی نہیں سننی, یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. اچھا. میں نے بھی ان کی سنی ہے ویڈیو نا, تو میں نے پوچھا آپ پھر صحیح ہیں یا گمراہ ہو گئے ہیں, تو بلاک کر دیا انہوں نے مجھے. بلاک کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہ ہی رہے, صحیح ہونے کی کوشش نہیں ہونے کی. چلا ان کا بلاک کرنے کے بعد. ٹھیک ہے جی آگے چلیں. یعنی نعت بھی ایک آدھ میری پرانی ریکارڈ ہے, اس میں چونکہ پریزنٹ کرنا پڑتا ہے نا, اس لیے یعنی مجھے اتنا یعنی اچھی فیل نہیں ہو رہی ہوتی. یہ بھی انہوں نے کیجول, میں نماز پڑھا رہا ہوں, کسی نے ادھر موبائل رکھ کے ریکارڈ کر لیا تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کہیں میں ادھر بیٹھ جاؤں اور جناب وہ قاریوں کی طرح ایسے ایسے کروں تو میں اتنی ایکٹنگ مجھ سے نہیں ہوتی, سیدھی سی بات ہے. وہ نماز میں اس طرح ہوگا, وہ اسی وقت کی کیفیت ہوتی ہے. وہ اللہ کے سامنے تو میں ایسے کھڑا ہو سکتا ہوں, کیمرے کے سامنے یہ کام نہیں میں کر سکتا. تقریر میں تو کوئی ایکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, آپ دیکھیں میں نے ساری باتیں فی البدی کر رہا ہوتا ہوں, جو بات آپ کو سمجھانے کے لیے ٹیچنگ, یہ تو معاملہ علیحدہ ہے, اس میں تو آپ کو باقاعدہ ایک پورا کرنا پڑتا. باقی یہ جو واقعہ ہے نا کہ وہ پھر انگوٹھوں میں وہ نور آ گیا, یہ حاکم میں یہ بھی موجود نہیں ہے. یہ پتہ کہاں میں موجود ہے, یہ انجیل برناباس کے اندر, جس کو میں بڑے عرصہ پہلے کہتا تھا یہ جعلی انجیل ہے, یہ کسی مسلمان نے بیٹھ کے لکھی ہے, اور کرسچنز تو پہلے نہیں مانتے. ہمارے پاس جب جو اسٹیبلش انجیل جو ہے, گاسپل آف جان, لیوک, مارکس اور میتھیو, جو 4 ان کے صحاب نے جمع کی ہوئی ہے, اس میں بھی کئی ایک جو ہے پروفیسیز نبی علیہ السلام کے بارے میں موجود ہیں. وہ کیوں نہ ہم پیش کریں. برناباس لے کے آتے ہیں,
बरनबास तो लगता है कि किसी मौलवी ने, बल्कि मौलवियों के पैनल में बैठ के लिखी हुई है, बिल्कुल टारगेट करके। ये इंजील बरनबास के अंदर है कि आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों में नबी अलैहिस्सलाम का नूर आया और उन्होंने चूम के आंखों को लगाया। मतलब ये वहाँ अपनी किताबों में भी जो इजाफे करते थे या तारीफ करते थे या लाते थे, अब ईसाइयों की किताब में भी ज़ाहिर है कुरान में तो तारीफ नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने कहा कि चूंकि यहूद और नसारा अपनी किताबों में करते रहे, थोड़ी सी हम भी उसमें कर दें। ठीक है ना जी। और मैं आपको बताऊं, जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको पता है ये बात। कभी भी इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं वो इंजील बरनबास का हवाला आके नहीं दे रहे होते जूस और क्रिश्चियंस को। ठीक है, इन जूस ने तो मानना नहीं है, तो ये बिल्कुल यानी कमजोर ग्राउंड्स के ऊपर। मैंने वो सारी पढ़ी है, वो तो लगता है किसी ने बैठ के लिखी है। ठीक है ना, तो वो कहता है जी पोप की लाइब्रेरी से 7वीं ईस्वी में हमारे, अच्छा कहते हैं पुराने बुजुर्गों को नहीं पता चला, बाद वाले बुजुर्गों के सामने आ गई, वो पोप की लाइब्रेरी में छुपी हुई थी, ये हुआ था वो हुआ था। तो वो आज तो मेरे भाई कार्बन डेटिंग करवाई जा सकती है, पता लग जाता है कि ये वो 700 साल के बाद उसी वक्त ही लिखी गई थी, ये वाकई ये कोई 2000 साल पुरानी है, पता चल जाएगा। वो जिस तरह वो बरेलवी हज़रात ने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा का एक नुस्खा निकाल लिया है, उसका मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक का, वो हदीस नूर वाला, राइटिंग आज दे ज़माने दी है, कागज़ आज दे ज़माने दा, कहते हैं बहुत पुराना नुस्खा मिल गया। तो हकीम लुकमान का जिक्र तो कुरान में है, बाकी जो कुरान से बाहर जो कुछ आपको हर बात हकीम लुकमान के खाते में मिल रही है ना, वो कहीं कुरान में नहीं लिखी हुई, ना हदीस के अंदर लिखी हुई है। तो वो आप आज के जो हुक्मा और डॉक्टर्स हैं उनसे मशवरा करके चलें। ठीक है ना, लोग मतलब अजीब व गरीब हकीम लुकमान का नुस्खा, और नुस्खा कोई ऐसा कुश्ता लिख दें जाके जनाब गुर्दे ही फेल हो जाए आपके, तो किसी डॉक्टर से भी मशवरा कर लिया करें। ठीक है, हकीम लुकमान को पता भी नहीं होना होता। तो वो वैसे हकीम लुकमान वो हिकमत वाली बातें करने की वजह से थे। डॉक्टरी वगैरह तो कुरान में उनका जिक्र नहीं कि वो कहीं डॉक्टरी करते थे। ठीक हो जी। तो जनाब उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरी तरह बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने क्या करना है, आपने लाइक कर देना है और कमेंट की सूरत में मुझे लाजमी बताना है। ठीक है जनाब, अच्छा तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट क्लिप के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।